اگر حکم خدا، حق خدا موجود ہے، عبد کا کام ہے حق خدا بجا لانا، حق خدا کو پورا کرنا، حق خدا کے مطابق عمل کرنا۔ زعیم حق لہو فیکم، اب ہمیں کہاں سے پتہ چلے اللہ کے حق، اللہ کا حق اس موضوع میں کیا ہے میرے لیے؟ زعیم حق قرآن کے پاس، قرآن زعیم حق ہے، قرآن اللہ کا حکم رکھتا ہے، حق آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ قرآن کی طرف رجوع کرو، یہ ہے مکتب فاطمی، یہ ہے تعلیم فاطمہ زہرا۔ اور بگاڑ کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب زعیم حق سے نہیں پوچھتے، قرآن سے نہیں پوچھتے، قرآن کے علاوہ منابع کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم نے قرآن کے متبادل بہت کچھ بنا رکھا ہے، آبا و اجداد قرآن کا متبادل ہیں، تہذیب و تمدن قرآن کا متبادل ہیں، رسم و رواج قرآن کا متبادل ہیں۔ بزرگان یہ کہتے ہیں یہ قرآن کا متبادل ہے، قرآن تو ایسے نہیں کہتا۔ قبیلے کا بڑا، قبیلے کا سردار یہ کہتا ہے یہ قرآن کا متبادل بنایا ہوا ہے۔ زعیم حق، حق کا ترجمان فقط قرآن ہے۔ ائمہ اطہار علیہم السلام نے فرمایا کہ جو کچھ ہم سے تم تک پہنچتا ہے، ہمارے اقوال، ہماری روایات، ہماری احادیث جو تم تک پہنچتی ہیں، انہیں قرآن پر پیش کرو، انہیں قرآن پر پیش کرو۔ اگر قرآن تائید کرتا ہے، قرآن کے مطابق ہیں، تو یقین جان لو یہ ہماری بات ہے، یہ اہل بیت کی بات ہے، یہ ائمہ کی بات ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے، یقین جان لو یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ تہمت ہے، یہ افتراء ہے، یہ جھوٹ ہے جو ہم سے منسوب کیا گیا۔ اور امام فرماتے ہیں اس کو دیوار پہ دے مارو، اس قول کو فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، جو قرآن کے خلاف ہے اس کو یوں نہ کہ اس کو روایت سمجھ کر سر آنکھوں پہ رکھو۔ جو قرآن کے خلاف ہے وہ روایت نہیں ہے، جو قرآن کے خلاف ہے وہ حدیث نہیں ہے، وہ جعلی قول ہے، کسی جھوٹے نے منسوب کر دیا مقام عصمت کے ساتھ۔ زعیم حق قرآن ہے۔ ہم اپنے جی پر عمل کرتے ہیں اور اس جی کے لیے پھر دلائل ڈھونڈتے ہیں۔ ہم قرآن کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں؟ اپنے من کی تائید کے لیے، اپنی میں کی تائید کے لیے قرآن کی طرف جاتے ہیں۔ کچھ چیز ذہن میں آتی ہے، کوئی خیال ذہن میں آتا ہے، پھر قرآن کھولتے ہیں، یا استخارہ کرتے ہیں، یا تفسیر کرتے ہیں۔ ہر دو صورتوں میں اسے اپنے من کے مطابق بنانے کے لیے یا اپنے من کی چیز قرآن میں تلاش کرتے ہیں۔ کوئی ہے ایسی چیز جو میری بات کی تائید کر دے؟ ایک آیت، ایک صفحہ کھولتے ہیں، اس صفحے پہ ہماری تائید میں کوئی آیت نہیں ہوتی، اگلے صفحے پہ چلے جاتے ہیں، یہ آیت بھی ہماری تائید میں نہیں، اگلے صفحے پہ چلے جاتے ہیں۔ پورا سورہ پڑھ دیتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھ دیا، سورہ آل عمران، سورہ نساء، کہتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں کیونکہ آپ کے من کی تائید میں ان صورتوں میں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ حق کے پیروکار ہیں، اگر آپ عبد خدا ہیں، اگر آپ بندہ خدا ہیں، اگر آپ تسلیم ہیں فرمان خدا کے اجرا کے لیے، پھر تو یہ ہر چیز آپ سے مربوط ہے، یہ چیز ہر چیز آپ کے کام کی ہے، کیونکہ یہ سب حق کا قول ہے، یہ سب اللہ کا فرمان ہے، یہ نقطہ نقطہ، جملہ جملہ اللہ کا فرمان ہے۔ جناب سیدہ ان لوگوں سے یہ فرما رہی ہیں اور ہم سے یہ فرما رہی ہیں کہ متوجہ رہو، زعیم حق تمہارے اندر ہے۔ اس زعیم حق کی طرف کبھی حق کی تشخیص کے لیے رجوع کیا ہے؟ پوچھا ہے اس سے کبھی؟ کوئی عمل کرنے سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کیا ہے؟ نہ استخارے کے لیے، استخارہ فال نکالنا ہے، فال ٹاس پھینکنے کو کہتے ہیں۔ کچھ کام ہوتے ہیں نا، انسان ٹاس ڈالتا ہے، ٹاس پھینکتا ہے، سکہ یا کوئی اور چیز پھینکتے ہیں، کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، کہتے ہیں ٹاس پھینک دیتے ہیں۔
سکہ پھینکتے ہیں، اگر یہ رخ آیا سکے کا تو کریں گے، یہ آیا تو نہیں کریں گے۔ یہ فعل ہے، یہ استخارہ نہیں ہے۔ استخارہ خیر مانگنا، دعا مانگنا، اللہ سے خیر کی طلب کرنا استخارہ ہے۔ بعض اس کو حکم قرآن سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے قرآن کی طرف رجوع کیا، کھولا، ٹاس ڈالا، یہ آیت نکلی اور یہ فرمان خدا ہے ہمارے لیے۔ تو جو آیت نہیں نکلی وہ فرمان خدا نہیں ہے، دوسرے صفحے پر لکھی ہوئی وہ فرمان خدا نہیں ہے، اس آیت کے بعد والی فرمان خدا نہیں ہے، اس سے پہلے والی فرمان خدا نہیں ہے، دیگر صورتوں میں جو نہیں نکلی وہ فرمان خدا نہیں ہے۔ زعیم حق پوچھو، قرآن سے پوچھو، قرآن کا فرمان کیا ہے، یہاں حکم کیا دیتا ہے قرآن؟ ہدایت کی کتاب ہے، فعل کی کتاب نہیں ہے۔ زعیم حق ہے، سربراہ ہے، سرپرست ہے۔ زعامت اللہ نے اپنے حق کی زعامت قرآن کو دے دی، قرآن کے سپرد کر دی کہ اب امت کا پیشوا قرآن ہوگا، حق بتانے میں، حق کی تعین میں، حق کی تشخیص میں۔ وَعَهْدٍ قَدَّمَهُ إِلَيْكُمْ، اور عہد خدا جو اللہ نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے وہ تمہارے پاس موجود ہے۔ زعیم حق بھی تمہارے پاس ہے اور عہد خدا بھی تمہارے پاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی کتاب اللہ۔ یہ اللہ کا عہد ہے تمہارے پاس۔ اس عہد کے اندر دیکھو، اس کو کھول کر کہ اللہ نے تمہارے ذمہ کیا لگایا ہے، فرمان خدا کا کیا ہے، جو کیا ہے تم نے یہ قرآن میں تھا کہ قرآن نے بتایا تھا یہ کام کرو تم۔ قرآن نے یہ کہا تھا کہ علی کو چھوڑ کر تم خود مل بیٹھو، محفل کرو، مجلس کرو، اجلاس کرو، میٹنگ بلاؤ۔ قرآن سے کیوں نہیں پوچھا؟ قرآن کی طرف کیوں رجوع نہیں کیا؟ ہر کام سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ عہد خدا، اللہ نے یہ عہد مقرر کیا ہے تمہارے لیے۔ فاطمہ زہرا یہ طلب کر رہی ہیں ہم سے، جناب سیدہ یہ شکوہ بھی ان کا، یہ بھی شکوہ ہی کا حصہ ہے، یعنی قرآن ہوتے ہوئے تمہارا یہ عمل، قرآن تمہارے عہد خدا تمہارے اندر ہے اور تم عہد شکن اور عہد خدا سے منصرف اور منحرف۔ جو ایک قدم ٹیڑھا اٹھا لے اس سے شکوہ کرے، اور جو ساری زندگی ٹیڑھا چلتا رہے اس سے کوئی گلہ نہیں، اس سے کوئی شکوہ نہیں۔ وہ ایک سیاست تھی جو اس وقت اپنائی گئی اور اس سیاست کے مطابق قدم اٹھایا گیا۔ وہ سیاست جناب سیدہ کو قبول نہیں تھی، کیوں؟ کہ وہ قرآن کے خلاف ہے، وہ امت کے مقام کے خلاف تھی وہ سیاست۔ وہ الیکشن سیدہ کو قبول نہیں ہے، اس لیے فرما رہی ہوں تم کیا تھے؟ تم نصب الامر خدا تھے، تم نصب النہی خدا تھے، تمہیں مد نظر رکھ کر خدا نے احکام مقرر کیے کہ تم اجرا کرو گے، یہ حیثیت تھی۔ تم امین وحی خدا تھے، تم حامل وحی خدا تھے، اور حاملین وحی خدا، امین امانت خدا، یہ کیا کیا تم نے؟ یہ کیا قدم اٹھایا تم نے؟ وہ بی بی ان سے تو کہہ سکتی ہیں اس انتخاب پر تو معترض ہیں، لیکن ہمارے انتخاب پر معترض نہیں ہیں، کیونکہ ہم روتے ہیں بی بی کے لیے۔ عجیب بات ہے یہ منطق کہ اس انتخاب پر بی بی کو اعتراض ہے، وہ امت کے مقام کے ساتھ جچتا نہیں ہے۔ امین خدا، وحی خدا، بلغائے امم، عباد اللہ، تمہیں قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، تمہیں قرآن سے پوچھنا چاہیے تھا۔ قرآن کو پس پش کیوں ڈال دیا تم نے؟ ان پر تو اعتراض ہے بی بی کا، لیکن ہم پر اعتراض نہیں ہے۔ ہمارا الیکشن بی بی کو قبول ہے کیونکہ ہم روتے ہیں ان کے لیے۔ وہ بھی رونا چاہتے تھے، جب بیمار ہوئی ہمدردی کرنا چاہتے تھے، نہیں کرنے دی۔ جب وفات ہوئی، شہادت ہوئی، رونا چاہتے تھے، تعزیت کرنا چاہتے تھے، عزا کرنا چاہتے تھے، تشییع کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا نہ، مجھے تمہاری عزا کی ضرورت نہیں ہے، تم ولایت کے بغیر عزا کرو گے، میں کیا کروں اس عزا کو؟
تم میرے ساتھ آ کر فاطمہ زہرا کے ساتھ ہمدردی کرو گے علی کو ٹھکرا کر؟ میں تمہاری اس ہمدردی پہ خوش ہو جاؤں؟ زعیم حق و عہد خدا تمہارے اندر موجود ہے. وہ عہد کدھر گیا؟ ہم عموماً غائبین کے متعلق زیادہ گفتگو کرتے ہیں حاضرین کو چھوڑ کر. حاضرین کے سامنے غائبین کے متعلق زیادہ باتیں کرتے ہیں. مذہبی رجحان پاکستان کے اندر کم از کم ایسا ہے. مثلا ابھی طالبات ہیں، حاضرین طالبات ہیں سامنے، اور گفتگو ساری مردوں کی ہو جو یہاں نہیں ہیں. اگر اس طرح کی گفتگو ہو کہ طالبات کو نظر انداز کر کے طلاب کے بارے میں گفتگو کی جائے، یہ تھوڑی سی بے موقع و بے محل گفتگو کہلاتی ہے کہ حاضرین کو کچھ کہا نہیں، حاضرین کے بارے میں کچھ بات ہی نہیں ہوئی، اور ساری بات غائبین کے بارے میں ہوئی جو یہاں نہیں ہیں. عموماً ایسے ہوتا ہے. آپ شیعہ سنی مجالس میں جا کر شرکت کریں، دیکھیں دونوں اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. شیعہ کو بٹھا کے سنی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور سنی کو سامنے بٹھا کے شیعہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. جو بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں گفتگو کرو. آپ اگر مجمع سنی ہے تو سنی کے بارے میں گفتگو کرو، اگر مجمع شیعہ ہے تو شیعہ کے بارے میں گفتگو کرو. شیعہ کے سامنے شیعہ مکتب پیش کرو، سنی کے سامنے سنی مکتب پیش کرو. اگر شیعہ بیٹھے ہوئے تو اعتراض بھی کرنے تو شیعہ پہ کرو، اگر سنی بیٹھے ہوئے تو اعتراض بھی کرنے سنی پہ کرو. یہ کام نامناسب ہے کہ سامنے کسی کو بٹھا کے گفتگو کسی اور کی کریں. سامنے بیٹی بٹھا کے اعتراض بہو پہ کریں. یہ ہے عورتوں کا طریقہ، بوڑھی عورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ کہے بیٹی کو سنائے بہو کو. ہمارا مذہبی طریقہ یہی ہے. ہم مومنین کو بٹھا کے دوسروں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، شیعہ کو بٹھا کے دوسروں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور سننے والے بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہا جا رہا، کسی اور کے بارے میں کچھ ہو رہا ہے، اعتراض ان پر ہے. ہم یہ کام نہ کریں. جناب سیدہ کا خطبہ پوری امت کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے. بی بی فرما رہی ہیں کہ تم امت اسلامی ہو اور عہد خدا تمہارے درمیان موجود ہے، اور اب خود اپنی حالت دیکھو اس وقت کر کیا رہے ہو، کھڑے ہوئے کہاں ہو. اس عہد خدا سے کتنے نزدیک ہو، اس عہد خدا کے کتنے پابند ہو، اس عہد خدا کے کتنے وفادار ہو، اس عہد خدا پہ کتنے عمل پیرا ہو. فاصلہ دیکھیں اپنا. ایک سیاست اس وقت اپنائی گئی، پہلی نسل نے، اسلام کی پہلی نسل نے ایک سیاسی قدم اٹھایا، امامت کو چھوڑ کر انتخاب کی طرف رجوع کیا. اسی پہ فاطمہ زہرا ناراض ہے. اسی پہ بی بی فرما رہی ہے کہ عہد خدا بھول گئے تھے. یہ عہد خدا نہیں تھا. امامت عہد خدا ہے، قرآن عہد خدا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کو مقام امامت پر فائز فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اپنی ذریت کے لیے، قال ومن ذریتی، میری اولاد، میری نسل، میری ذریت میں بھی امامت کو خدایا جاری فرما دے. اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہوا؟ لا تنالوا عہد الظالمین، میرے عہد تک ظالمین نہیں پہنچ سکتے. لا ینال عہد الظالمین، یہ عہد ہے میرا، اے ابراہیم عہدی، امامت میرا عہد ہے. یہ عہدہ ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ منصب ہے، یہ میرا ہے، اللہ کا حق ہے. یہ میری طرف سے عطا ہوتا ہے اور ظالمین کو عطا نہیں ہوتا. اب بی بی فرما رہی ہے اے امت، کیا قرآن کھول کے نہیں دیکھا کہ عہد خدا تمہارے درمیان موجود ہے؟ قرآن عہد خدا ہے، اور قرآن کے اندر امامت عہد خدا ہے. عہد در عہد موجود ہے. تم نے نہ صرف امامت چھوڑی ہے بلکہ قرآن بھی ٹھکرا دیا ہے. جس نے امامت کو ترک کر دیا، جس نے امامت کے متبادل راستہ چن لیا، جس نے امامت کو چھوڑ کر کوئی راستہ اپنا لیا، عہد خدا توڑ دیا، جبکہ عہد خدا تمہارے درمیان موجود ہے. یہ توبیخ ہے، یہ سرزنش ہے.
یہ کیا کیا تم نے عہد خدا ہوتے ہوئے؟ وَبَقِيَةٍ اسْتَخْلَفَهَا، اور وہ جو تمہارے لیے ترکہ چھوڑا گیا تھا، تمہارے بعد کے لیے جو ذخیرہ رکھا گیا تھا، بقیہ رکھا گیا تھا، اسے تم نے چھوڑ دیا، وہ تمہارے درمیان موجود تھا۔ رسول اللہ بارہا امت کو فرما کے گئے، اور یہ حدیث متواتر ہے۔ ایک حدیث ہے جو تمام شیعہ سنی کتابوں کے اندر تواتر کے ساتھ نقل کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ فرما کے گئے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں اپنے بعد آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ استخلاف، خلف میں کسی چیز کو چھوڑ جانا، بعد کے لیے چھوڑ جانا، بقیہ و ذخیرہ جو رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ قرآن بقیہ خدا ہے، ذخیرہ خدا ہے، بقیت اللہ ہے، قیامت تک باقی ہے، اور امت کی بقا اسی قرآن کے رہین منت ہے۔ قرآن بقیہ خدا ہے، اور وہ بقیہ و ذخیرہ تمہارے درمیان موجود ہے۔ اس بقیہ کی طرف، اس ذخیرے کی طرف رجوع نہیں کیا۔ رسول اللہ فرما کے گئے تھے انی تارک فیکم الثقلین، میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کا نظام اس ترکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور آپ نے قبائلیت کو اکٹھا کر لیا، آپ نے حزب کو اجلاس بلا لیا، آپ نے تنظیمی میٹنگ کر لی، آپ نے الیکشن لڑ لیا یہاں پر، پوچھا تک نہیں قرآن سے۔ اور قرآن بی بی فرماتی ہیں کہ یہ 3 علامتیں ذکر فرمائیں، 3 خصوصیات قرآن کی۔ زعیم حق ہے قرآن، زعیم حق ہے تمہارے اندر، عہد خدا ہے تمہارے پاس، اور بقیہ خدا، ذخیرہ خدا تمہارے اندر موجود ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ کیا ہے عہد خدا، وہ زعیم الہی کون ہے، زعیم حق خدا، اور وہ بقیہ کون ہے؟ بی بی کیا کس کو کہہ رہی ہیں بقیہ خدا و زعیم حق؟ سب متوجہ ہوئے۔ جب سب کی توجہ ہوئی اس وقت فرمایا کتاب اللہ الناطق، اللہ کی کتاب ناطق و گویا، نہ مبہم کتاب۔ نطق کے مقابلے میں ہے بہم۔ بہم بہائم حیوانات کو کہتے ہیں، بہم گونگے کو کہتے ہیں جو اپنا اظہار نہ کر سکے، کچھ کہہ نہ سکے۔ بہیمہ جانور اس لیے بہیمہ کہلاتا ہے کہ بہم ہے ان کے اندر۔ جانور اپنی کوئی حالت کسی کو بتا نہیں سکتا کہ اس کو کیا ہے، خوشی اپنی بتا نہیں سکتا، غمی بتا نہیں سکتا، تکلیف بتا نہیں سکتا، درد بتا نہیں سکتا، خواہش بتا نہیں سکتا، آوازیں نکالتا ہے۔ جانور صرف آوازیں نکالتا ہے، اس لیے یہ بہم ہے۔ انسان ناطق ہے کیونکہ نطق ہے اس کے پاس۔ نطق وضاحت کر سکتا ہے، اپنے ما فی الضمیر کی وضاحت کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، روشن کر سکتا ہے، دوسرے تک اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے۔ اس کو ناطق کہتے ہیں۔ ناطق عمومی انسان کا نطق تکلم کے ذریعے ہے، لیکن تکلم کے اندر نطق منحصر نہیں ہے۔ ہر وہ حقیقت جو کھل جائے اور اپنا پتہ کھل کے بتا سکے وہ ناطق حقیقت کہلاتی ہے۔ بی بی فرما رہی ہے کہ یہ کتاب خدا کتاب ناطق ہے، یہ اپنی بات کھل کے کر سکتی ہے، اور اس نے کھل کے اپنی بات کی ہے۔ مبہم نہیں ہے، ابہام نہیں ہے، بہم نہیں ہے، قرآن کے اندر وضاحت ہے۔ کتاب ناطق خدا ہے وہ زعیم حق، کتاب ناطق خدا ہے وہ عہد خدا، اور بقیہ و ذخیرہ اللہ تمہارے درمیان کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق۔ یہ صادق و سچا قرآن ہے اللہ کا، یہ تمہارے درمیان موجود ہے۔ کیا صرف اسی نسل اول کے لیے یہ خطبہ اور یہ ذخیرہ تھا؟ آج کی نسل کو بی بی نہیں فرما رہی؟ کہاں کھڑے ہو تم؟ ذرا دیکھو، اپنے سروں پہ سایہ دیکھو، اپنے دائیں بائیں دیکھو، اپنا ماحول دیکھو، اپنی تہذیب دیکھو، اپنا نظام دیکھو۔
اپنے رویے دیکھو، اپنے معیارات دیکھو، اپنے اصول دیکھو، اپنی زندگی دیکھو، اور یہ سب کچھ کس صورت میں ہے کہ قرآن تمہارے پاس موجود ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے یہ تمہاری حالت ہے۔ یہی فاطمہ زہرا کو پسند نہیں، اسی سے نالا ہے۔ یہی حسرت بی بی ہے کہ قرآن متروک ہے، قرآن مہجور ہے۔ تلاوت تو کرتے ہو، حافظ تو ہو، قرأت تو کرتے ہو تم، لیکن اس کتاب ناطق کا معیار، اس کا فیصلہ کدھر گیا، اس کا حکم کدھر گیا؟